ہندوستان کی مصوری نے ویکس کو امریکہ اور فرانس میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ خصوصی طور پر لاہور سے اسے عشق ہو گیا اور اس نے اپنے عشق شہر لاہور کا تذکرہ اپنی لکھائیوں میں بھی کیا اور ان کی جھلک اپنی تصویروں میں بھی دکھائی۔ مسلسل جد و جہد کرتے ہوئے یہ عظیم مصور مشہور صحافی کے ہمراہ جارجیا کی سرحد تک آ نکلا اور وہ فرانس کے مہنگے ترین مصوروں میں شمار ہونے لگا۔ ویکس کو جیروم کا شاگرد لکھنے لگے، مگر ویکس ہمیشہ اس سے انکار کرتا رہا اور اصرار کرتا رہا کہ وہ بونٹ کا شاگرد ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مغرب ہمیشہ سے مشرق کی محبت میں مبتلا رہا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورج روزانہ مشرق سے ہی نکلتا ہے، جو نہ صرف پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے بلکہ انسانی و حیوانی اجسام کو مضبوط کرتا ہے، فصلیں پکاتا ہے، پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے اور بارش کے ذریعے پانی کی فراہمی کے نظام کا موجب ہے۔ ویسے تو یہی ایک فطری ثبوت مغرب پر مشرق کی فوقیت ثابت کر دینے کے لیے کافی ہے، لیکن بہت سے اور بھی امور ہیں جن میں مغرب نے مشرق سے تاریخی اسباق لیے ہیں۔ مثال کے طور پر کثیر تعداد میں مذاہب علوم کا ظہور مشرق سے ہوا۔ اسی طرح افکار عالیہ، علوم اخلاق اور سندھ اور بابل کی قدیم ترین تہذیبوں کا بانی مشرق ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ مغرب ہمیشہ سے ہی مشرق کے سحر میں مبتلا رہے گا۔ مغرب کے اساتذہ علوم و فنون میں مشرق کا ایک سے بڑھ کر ایک عاشق پایا جاتا ہے، لیکن شہرۂ آفاق امریکی مصور، مصنف اور سیاح ایڈورڈ لارڈ ویکس کی مشرق سے انس کی کہانی بہت نرالی ہے۔ فریڈرک آرتھر برجمن کی طرح ایڈورڈ لارڈ ویکس بھی نمایاں ترین امریکی ماہر مشرقیات ہے۔ انگریزی زبان میں امور مشرق کے مغربی ماہرین کو اورینٹلسٹ جبکہ اردو اصطلاح میں مستشرق کہا جاتا ہے۔ ان دونوں مستشرقین میں عجیب مماثلت ہے کہ دونوں ہی کے ذاتی حالات زندگی پر کچھ زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ ایڈورڈ لارڈ ویکس نومبر 1849 کو امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر بوسٹن کے مضافاتی علاقے نیوٹن میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین طبقہ امراء سے تعلق رکھتے تھے جو مسالہ جات اور چائے کے نامور سوداگر تھے۔ ویکس کم عمری سے ہی مصوری اور سیاحت کی جانب مائل تھا اور وسائل کی فراوانی کے باعث اس کے شوق کو مہمیز ملتی چلی گئی۔ اپنے بھرپور عالم شباب میں ویکس امریکی ریاست فلوریڈا کے مجموعہ جزائر کیز کی جانب نکل آیا، جہاں اس نے فطرت کی منظر کشی کی۔ ویکس نے بہت سی مصوری پہلے بھی کی ہوگی، مگر اس کا جو پہلا باقاعدہ اشاعت شدہ نمونہ مصوری ملتا ہے وہ 1867 میں ہے، جب ویکس محض 18 برس کا تھا۔ 21 برس کی عمر میں اس نے امریکی ریاست نیو ہیمپشائر کی رہنے والی فرانسس رولن سے شادی کی۔ 1871 میں ویکس جنوبی امریکہ کے شمال مشرقی ساحلوں پر جا پہنچا، جہاں ایک جزیرے پر اس نے بہت سی مصوری کی۔ اپنی مشہور تصویر لینڈسکیپ ود بلو ہیرن اس نے فلوریڈا کے جنوبی علاقے ایورگلینڈز میں ہی بنائی، جہاں دریا ہیں، جھیلیں ہیں اور قدرتی گھاس کے وسیع و عریض میدان ہیں۔ یہ ایک نیلے بگلے کی اس کی مخصوص ماحول میں عکاسی ہے۔ گو ویکس نے نیوٹن بوسٹن میں اپنا اسٹوڈیو بنا رکھا تھا، مگر اس کی مضطرب فنکار روح کو آرام نہ تھا۔ 1872 میں وہ اپنی بیوی کے ہمراہ فرانس کے شہر پیرس منتقل ہو گیا۔ پیرس میں اس کی پہلی کوشش یہ تھی کہ وہ مشہور مصور اور مجسمہ ساز ژان لیون جیروم کے اسٹوڈیو ایکول ڈی باکس میں تعلیم پا سکے، مگر داخلے کی درخواست کو منظور ہونے میں کچھ وقت لگا۔ اس وجہ سے اس نے جیروم کے دوست اور ہم عصر مصور لیون بونٹ کے اسٹوڈیو میں کام شروع کر دیا۔ ستمبر 1874 میں ویکس کو جیروم کے اسٹوڈیو میں داخلہ مل گیا، لیکن پھر وہ وہاں کبھی نہیں گیا۔ گو مختلف مقامات پر ان دونوں کی پیشہ وارانہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن استادی شاگردی کا رشتہ کبھی نہ بن پایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بوسٹن کے جرائد ویکس کو جیروم کا شاگرد لکھنے لگے، مگر ویکس ہمیشہ اس سے انکار کرتا رہا اور اصرار کرتا رہا کہ وہ بونٹ کا شاگرد ہے۔ ویکس کا استاد بونٹ خود بھی اس وقت محض 31 برس کا تھا اور پرجوش ریئلسٹ مصور مانا جاتا تھا۔
ویکس نے بونڈ سے نیچرل لائٹ اور شیڈو کی تکنیک مکمل طور پر سیکھی۔ 1872 میں ویکس مراکش میں طنجہ کی بندرگاہ پر جا پہنچا۔ آبنائے جبل الطارق کے مقام پر واقع یہ بندرگاہ افریقہ اور یورپ کے درمیان مختصر ترین گزرگاہ ہے جو بحیرہ اوقیانوس کو بحیرہ روم سے ملاتی ہے۔ طنجہ کی ایک پینٹنگ ویکس کا شاہکار ہے۔ یہی مراکش میں ویکس رابرٹ گیون سے ملا جو کہ ایک اسکاٹش رائل اکیڈمیشین تھا اور 1870 سے طنجہ میں سکونت پذیر تھا اور وہیں کام کرتا تھا۔ طنجہ سے نیوٹن واپسی پر بوسٹن آرٹ کلب نے ویکس کے کام کی نمائش کی۔ اب مقامی طور پر ویکس مشہور فنکار بن گیا تھا اور اس کی مشرقی دنیا کے مناظر پر مبنی تصاویر کو اہل فن اور شائقین نے خوب سراہا تھا۔ جون 1874 کو بوسٹن ڈیلی ایوننگ ٹرانسکرپٹ نے ویکس کا اعلان چھاپا کہ وہ جلد ہی یورپ کا دورہ کرے گا اور ایک سیزن پیرس میں گزار کر مشرق کی سرزمینوں کا رخ کرے گا۔ ادھر پیرس میں بھی ویکس کا شمار ان مشہور مصوروں میں ہونے لگا تھا جو مشرق میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ 1870 کی دہائی میں ویکس نے مراکش، مصر، ایران، شام، اردن سمیت کئی مشرقی ممالک کے دورے کیے اور پھر 1880 کی دہائی میں ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیے اور مشرق کے تاریخی حسن اور خوبی کو اپنے فن کے ذریعے اپنی پینٹنگز میں اتار لیا۔ 1875 کے موسم بہار میں ویکس مصر کے شہر قاہرہ میں تھا تو گرمیاں اس نے پیرس میں گزاری، جبکہ موسم خزاں میں وہ مراکش پہنچا ہوا تھا۔ 1877 میں ویکس اپنے وطن امریکہ لوٹا اور نوئس اینڈ بلیکسلی گیلری بوسٹن میں اس کے فن کی نمائش ہوئی۔ بوسٹن کے جریدوں نے اس نمائش کے بارے میں لکھا کہ ویکس کو تصاویر کی فروخت سے اتنی زیادہ آمدن ہوئی ہے کہ وہ اب مسلسل کئی برس ہندوستان میں سفر کر سکتا ہے۔ ویکس یہاں سے پیرس گیا اور 1878 میں سیلون فرانس میں یورپ کے سب سے بڑے پینٹنگز کے مقابلے میں اپنی ایک تصویر پیش کی جس کا عنوان تھا ایک مراکشی شتربان۔ یہ تصویر اپنی تفصیلات سمیت اسکرائبنز نامی میگزین میں سن 1901 میں شائع ہوئی۔ ویکس کے اسفار کی تفصیلات بہت ہی دلچسپ و عجیب ہیں۔ ویکس چاہتا تھا کہ عام طور پر سیاحوں کی گزرگاہ جو شمالی بندرگاہیں تھیں ان سے پرے پرے گزرتا ہوا بحیرہ اوقیانوس کے ایک سرے پر آباد مراکش کے شہر رباط جا نکلے تو اس نے آبنائے جبرالٹر عبور کی، مگر رباط اس وقت شدید قحط سے دوچار تھا اور ہوٹل بھی کوئی دستیاب نہ تھا۔ ویکس کے ساتھ اس کی بیوی تھی اور ایک متذکرہ دوست رابرٹ لیون بھی اس کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے 3 ماہ کا راشن خریدا اور راستے میں یہ لوگ راشن بانٹتے جاتے اور افراد و عمارات اور ماحول کی تصویر کشی کرتے جاتے۔ ویکس نے یہاں سے پیرس واپسی کا ارادہ کیا مگر بحری راستہ انتہائی پر خطر تھا، مزید سفر جاری رکھنے کے لیے اونٹ خریدے گئے، مگر سفر کے پہلے روز ہی ویکس اور اس کی بیوی فرانسس دونوں کو ٹائیفائڈ ہو گیا۔ گیون نے ان کی دیکھ بھال کی۔ جب دونوں میاں بیوی کی حالت سنبھلی تو برطانیہ کے جھنڈے والی ایک دخانی بحری جہاز میں یہ لوگ سوار ہوئے مگر راستے میں شدید طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام تکالیف اور خطرات کے باوجود 1 سال سے کم عرصے کے بعد ویکس پھر پیرس سے مراکش آیا۔ ویکس چاہتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ گھومے اور زیادہ سے زیادہ مصوری کرے، لیکن مشکلات پھر آڑے آئیں اور 1880 تک وہ سیلون پیرس کے تصویروں کی نمائش کے میلے میں اپنا کام پیش نہ کر پایا، لیکن اس کی پینٹنگز چھپتی رہیں اور وہ فرانس کے مہنگے ترین مصوروں میں شمار ہونے لگا۔ 1883 میں ویکس ہندوستان آیا۔ یہاں اس نے مسلسل دن رات مصوری کی، خصوصی طور پر لاہور سے اسے عشق ہو گیا۔ اکثر اوقات وہ لاہور کی عمارات، گلیوں، بازاروں، ریستورانوں، تفریحی مقامات کی فوٹوگرافی کر لیتا تاکہ تفصیلات اور جزیات کو سمیٹ لے اور پھر اس فوٹوگرافی سے خاکے بنائے اور ان میں رنگ آمیزی کرتا رہے۔ لاہور شہر کی عمارات، اس شہر کا مزاج، اس کے لوگوں کا کردار ویکس کی تصاویر میں چھلکتا ہے۔ 1892 میں ہارپرز میگزین نے منصوبہ بنایا کہ مشہور جرنلسٹ تھیوڈور چائلڈ ویکس کے ساتھ رہے اور اس کے کام اور اسفار پر سلسلہ وار مضامین لکھے۔ ان دونوں نے سینٹ پیٹرز برگ سے کیسپین یعنی بحر گیلان کا
ریلوے روٹ لے کر سمرقند پہنچنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے یہ دونوں ہرات افغانستان جاتے، راستے میں روس میں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ اس لیے ان دونوں کو ترکی سے بحرۂ اسود کا راستہ اختیار کر کے براستہ تبریز اور کردستان سفر کرنا پڑا۔ یہاں انہوں نے 3 اربہ خریدے۔ اربہ 4 گھوڑوں والی گاڑی کو کہتے ہیں۔ کاروان گائیڈ کی رہنمائی میں جنوب مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ جب دلدلی علاقے میں گھوڑے پھنس گئے، 1 اربہ تو مکمل طور پر ہی دلدل میں دھنس گیا۔ البتہ گھوڑوں کو باقی 2 اربہ کے ذریعے کھینچ کر باہر نکال لیا گیا۔ راہ میں کاروان سرائے اور بورڈنگ ہاؤسز ان کے عارضی مسکن تھے۔ مسلسل حادثات، مشکل راستوں سے ہونے والی تھکان، گھوڑوں کے زخمی ہونے کے واقعات اور جابجا ترک حکام کی سختی ویکس اور تھیوڈور کے آڑے آتی رہی، مگر مسلسل جد و جہد کرتے ہوئے یہ عظیم مصور مشہور صحافی کے ہمراہ جارجیا کی سرحد تک آ نکلا۔ تیا کے درے کو عبور کرتے ہوئے انہیں کئی بار طوفان باد و باراں اور گارے سے بھرے راستوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ بالآخر یہ لوگ ترکی کی ماؤنٹ ارارات پار کرنے کے بعد آرمیا کی جھیل سے گزرے اور کردستان کی سرحد تک آ پہنچے۔ ایران کے پہاڑی دروں اور دیہاتوں کی گزرگاہوں میں رواں ویکس بہت پرجوش تھا۔ تبریز پہنچنے پر انہوں نے جنازوں کی ایک کے بعد ایک کئی قطاریں دیکھیں۔ انہیں اب ہیضے کی وبا کا سامنا تھا۔ 1 ماہ وہ وہاں رہے۔ تھیوڈور اور گائیڈ بیمار پڑ گئے، مگر موسم سرما آنے والا تھا اور برف باری سے پہلے انہیں وہاں سے نکلنا تھا۔ اربہ فروخت کر دیے گئے اور ایرانی انداز میں گھوڑوں کی پشت پر سفر شروع ہوا۔ کل 10 گھوڑے بچے تھے، جن میں سے 2 ویکس اور تھیوڈور کی سواری تھے۔ باقی 8 گھوڑوں پر ٹیم کے ارکان سوار تھے اور ضروری سامان لادا گیا تھا۔ ویکس کو یہ انداز سفر بہت بھایا۔ دن کو سفر ہوتا، رات کو خیمے لگائے جاتے، دن بھر کے کام کو رات میں ریکارڈ کر لیا جاتا۔ آخرکار تہران آ گیا، جہاں ٹراموے بھی تھی اور غیر ملکی بھی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ اصفہان ویکس کو بہت کشادہ محسوس ہوا۔ گھنٹہ بھر ارد گرد کے دیہات اور بازاروں میں گزارنے کے بعد ویکس اور تھیوڈور اصفہان کے مرکز میں پہنچ گئے۔ ویکس لکھتا ہے کہ اصفہان کی فضا باغات میں پکے ہوئے پھلوں کی خوشبو سے معطر تھی۔ شیراز پہنچے تو یہاں بہت سی سہولتیں تھیں۔ صاف ستھرے باوردی بیرے میزوں پر کھانا پیش کر رہے تھے، مگر مصیبت یہ آئی کہ صحافی تھیوڈور چائلڈ کو ٹائیفائڈ نے دبوچ لیا۔ ویکس نے تھیوڈور کو دوا لینے واپس اصفہان بھجوا دیا۔ وہاں سے آتے ہوئے تھیوڈور کی موت واقع ہو گئی۔ تاہم ویکس نے سفر مؤخر نہیں کیا اور خلیج فارس تک پہنچنے کے لیے ویکس نے کوتل کی پہاڑیاں گھوڑے کی پیٹھ پر عبور کیں۔ یہاں سب سے بلند چوٹی 2250 میٹر یعنی 7320 فٹ اونچی تھی۔ یہ جاں گسل مرحلہ بھی طے ہوا تو 29 نومبر 1892 کو ویکس بوشہر کے دلدلی ساحل سے ایکسیڈنٹل نام کے دخانی بحری جہاز پر سوار ہوا اور ہندوستان کی جانب عازم سفر ہو گیا۔ ہندوستان میں لارڈ ویکس نے 2 برس گزارے اور نہ صرف مسلسل فوٹوگرافی اور مصوری کی بلکہ اپنی یادداشتیں لکھتا بھی گیا۔ ہندوستان کی مصوری نے ویکس کو امریکہ اور فرانس میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور اس نے اپنے عشق شہر لاہور کا تذکرہ اپنی لکھائیوں میں بھی کیا اور ان کی جھلک اپنی تصویروں میں بھی دکھائی۔ 1895 میں ویکس نے اپنے اسفار پر مشتمل ایک تصویری کتاب لکھی جس کا نام تھا فرام دا بلیک سی تھرو پرشیا اینڈ انڈیا۔ 1897 میں مشرق کے اس مغربی محب نے ایک اور باتصویر سفرنامہ شائقین اور اہل فن کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کتاب کا نام تھا ایپیسوڈز آف ماؤنٹینئرنگ۔ دراصل ویکس نے 1894 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا عنوان تھا ایپیسوڈز آف ماؤنٹینئرنگ بائی اے کیجول امیچور۔ یہ آرٹیکل اسی کتاب کا ابتدائیہ تھا۔ پیرس واپسی کے بعد ویکس نے اپنی باقی زندگی ایک شاندار رہائش گاہ میں بسر کی۔ اسی رہائش گاہ میں اس نے اپنا بہت بڑا اسٹوڈیو بھی بنایا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ بولون منتقل ہو گیا۔ 1884 میں اسے میڈل آف آنر ملا۔
1889 کی بین الاقوامی نمائش میں ایک اور گولڈ میڈل ملا، جبکہ 1896 میں شہنشاہ فرانس نپولین بوناپارٹ کا جاری کردہ مصوری کا اعلیٰ ترین اعزاز نائٹ آف لیجن آف آنر عطا ہوا۔ اسی طرح ویکس کو مصوری پر جرمنی کا اعلیٰ ترین اعزاز بھی ملا اور اسے آفیسر آف آرڈر آف سینٹ مائیکل بنایا گیا۔ ویکس مصوروں کی تنظیم میونک سکسیشن کا ممبر بھی بنا۔ قلعہ گوالیار، مراٹھا بادشاہ، مراٹھا شکاری پارٹی، مراٹھا اسٹریٹ میں مٹر گشت، مہاراجہ آف بنارس، متھرا، بنارس دریا، جامع مسجد دہلی اور مسجد وزیر خان اندرونی دہلی گیٹ لاہور کے قریب اوپن ایئر ریستوران، جامع مسجد متھرا، شاہی ہاتھی، قرطبہ کی مسجد، تاج محل آگرہ اور مراکش کے عنوانات سے ویکس کی تصاویر مشرقی تہذیب و تمدن کا وہ حسین عکس پیش کرتی ہیں کہ جس کو دیکھ کر مغرب آج بھی شرماتا ہے اور سوچتا ہے کہ مشرق کس قدر خوبصورت اور دلکش ہے۔ ویکس نے سرزمین مقدس یعنی یروشلم فلسطین اور دمشق شام سمیت بحیرہ روم اور دریائے اردن کے مشرقی کنارے کے مابین واقع علاقوں کے سفر بھی کیے اور وہاں کی زندگی، طرز تعمیر، لوگوں کے رہن سہن، سماجیات، ثقافتی و کاروباری سرگرمیاں اور مختلف مشہور اور غور طلب مقامات کو ان کی تفصیلات و جزیات سمیت کینوس پر اپنے رنگوں کے سپرد کیا۔ بحیرہ مردار بھی ویکس کا ایک موضوع تھا۔ اس کا دوست مصور اے پی کلوز ان اسفار میں اس کے ہمراہ تھا اور اس دور کی ویکس کی ایک سکیچ بک شمالی افریقہ کے مناظر سے بھری پڑی ہے۔ کلوز بیروت میں مر گیا تھا اور وہیں دفن ہوا، جبکہ ایڈورڈ لارڈ ویکس کا 1903 میں انتقال ہوا اور مرتے دم تک وہ مشرق کی مصوری میں مگن رہا۔ ایڈورڈ لارڈ ویکس کی موت پر خبر غم کچھ یوں شائع ہوئی تھی۔ ایڈورڈ لارڈ ویکس مختصر قامت کا سنجیدہ آدمی جو نرم دل، خوش اخلاق اور آہستہ آواز میں بات کرنے والا تھا، آج مر گیا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔